بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اکنامکس ود قاضی چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے جناب ٹیکس سے ریلیٹڈ کہ فائلر اور نان فائلر۔ فائلر کیا ہوتا ہے، نان فائلر کیا ہوتا ہے، یہ تقریباً آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو بندہ سال کے اینڈ پہ اپنا گوشوارہ سبمٹ کراتا ہے اور اس کا نام ATL میں آ جاتا ہے FBR کی ویب سائٹ پہ، تو وہ فائلر ہوتا ہے کہ پورے سال اس نے کیا کمایا، اس کے ایسٹس کیا ہیں اور ایکسپینڈیچر کیا ہوا، تو وہ فائلر بن جاتا ہے۔ جو لوگ گوشوارے جمع نہیں کراتے تو وہ کیا ہوتے ہیں، نان فائلر ہوتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے ATL پہ نہیں آتا۔ جب ATL پہ نہیں آئے گا تو وہ نان فائلر کہلائے گا۔ اب فائلر بننے کا کیا فائدہ ہے اور نان فائلر کے کیا نقصانات ہیں، آج کی ہم اس ویڈیو میں یہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ جو فنانشل ایئر 2023 چل رہا ہے اس پہ فائلر اور نان فائلر کے کیا ریٹ ہیں، FBR ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو 1 جولائی 2023 سے لے کر 30 جون 2024 تک جو فائلر اور نان فائلر کے ریٹ ہیں، تو دیکھیں اپنی سکرین پہ ملاحظہ فرمائیں کہ کیش ودرال یعنی بینکنگ ٹرانزیکشنز، اگر ایک ہی دن میں آپ 50,000 سے اوپر اماؤنٹ ڈرا کرواتے ہیں، اگر آپ فائلر ہیں تو اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس ریٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 0.6% آپ کا ڈیڈکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ بینکنگ ٹرانزیکشن میں 50,000 لاکھ روپیہ تو بندہ آج کل عام طور پہ نکلوا لیتا ہے، تو اس پہ آپ کو 0.6% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو سارے پیسے آپ کے ہوں گے۔ تو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن اگر تھرو ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی ہے، فائلر ہیں تو 2% اور نان فائلر ہیں تو 10%۔ دیکھیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو پرچیز آف پراپرٹی یہ آج کل عام ہی ہوتی ہے زندگی میں، یعنی لوگوں کی روٹین میں شامل ہے کہ کوئی پراپرٹی سیل کر رہا ہے، کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہا ہے۔ اگر آپ نے پراپرٹی پرچیز کی ہے فائلر کی صورت میں آپ 2% ٹیکس دیں گے، اور اگر نان فائلر ہیں تو 7%، اور اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو فائلر پھر بھی 2% اور نان فائلر 4% دے گا۔ ٹیکس آن سیونگ اکاؤنٹ پرافٹ، یعنی جو نیشنل سیونگ میں لوگوں نے ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارے جو پنشنر حضرات ہیں وہ اپنی گریجویٹی جو ہے نیشنل سیونگ بینک میں رکھ دیتے ہیں، تو اس سے جو پرافٹ ملتا ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو 15% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی دگنا ٹیکس۔ تو ٹیکس آن اسپیسیفک سروسز کو اس طرح کی ہیں تو اس پہ بھی 3% اور 6% ہے۔ ٹیکس آن سروسز ہے تو 7% اور 14%، یعنی دیکھیں آلموسٹ 50% کا ڈفرنس ہے کہ فائلر اور نان فائلر میں۔ اگر رینٹ کی انکم آپ کو آ رہی ہے، آپ نے کوئی چیز رینٹ پہ دی ہوئی ہے، دکان دی ہوئی ہے، مکان دیا ہوا ہے، تو فائلر کی صورت میں یعنی پھر وہ مختلف سلیبز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے کرایہ اتنا آ رہا ہے تو اس پہ وہ سلیبز بنی ہوئی ہیں، وہ تو ڈیٹیل ہے اس کی، یعنی 5 سے لے کر 15% تک ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو 10 to 15%۔ پرائز بانڈ اگر آپ کا نکل آتا ہے تو اس پہ آپ کو فائلر کی صورت میں 15% دینا پڑے گا، اور نان فائلر کی صورت میں آپ کو 30% ٹیکس دینا پڑے گا۔ موٹر وہیکل لیزنگ، اگر لیز کا کام آپ کر رہے ہیں تو فائلر کی صورت میں 0% اور نان فائلر کی صورت میں 12% آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو لیزنگ تھی۔ اگر آپ موٹر وہیکل پرچیز کرتے ہیں تو 10,000 سے لے کر
5 لاکھ تک روپے کا ٹیکس ہے. اس میں وہ پھر آ جاتا ہے کہ کتنے سی سی والی آپ موٹر لے رہے ہیں، اس حساب سے یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30,000 سے لے کر 15 لاکھ تک آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کروا رہے ہیں تو رجسٹریشن کے وقت بھی پھر وہی صورتحال ہے جو اوپر پرچیز آف وہیکل میں تھی. وہیکل اینول جو ٹوکن ٹیکس ہوتے ہیں مختلف یعنی سی سی کے جو آپ کو ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں سالانہ، اگر آپ فائلر ہوں گے تو 800 سے لے کر 10,000 تک ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 1600 سے لے کر 20,000 تک ہے. یہ دیکھیں سب میں تقریباً آپ کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر آپ فائلر نہیں بنتے. تو ٹیکس آن کمیشن، کہیں سے آپ نے کمیشن کی جو آپ کو انکم وصول ہوئی ہے تو فائلر کی صورت میں 12% اور نان فائلر 24% ٹیکس ادا کرے گا. منتھلی ڈومیسٹک جو الیکٹریسٹی بل ہے جس کا گریٹر دین یعنی جو 25,000 سے زیادہ بل آ جاتا ہے تو فائلر پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن نان فائلر پہ 7.5% ٹیکس دینا پڑتا ہے. اسی طرح سیل ٹو ریٹیلر بائی مینوفیکچرر، ڈسٹریبیوٹر، ڈیلرز، ہول سیلر اور کمرشل امپورٹر جو ہوتے ہیں تو 0.5% فائلر اور 1% نان فائلر. پراپرٹی اگر کوئی آپ آکشن کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کا ادارہ کوئی پراپرٹی آکشن کر رہا ہے یعنی جو نیلامی کی صورت میں ہوتی ہے تو اس میں 5% اور 10% یہ بھی دینا پڑتا ہے. اگر کوئی آپ نے بانڈز وہ ایشو کیے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی یعنی جو شیئر ہوتے ہیں اس کے 10% اور 20% ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے فائلر اور نان فائلر، فائلر کے کیا فوائد ہیں اور نان فائلر کے کیا فوائد ہیں. ان ریٹ سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ فائلر بننا آج کے دور میں کتنا فائدہ مند ہے. امید ہے یہ انفارمیشن، یہ بہت ہی معلومات قیمتی آپ کو پسند آئی ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ٹیکس ادا کریں، فائلر بن جائیں اور یہ جو فوائد ہیں فائلر بننے کے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اب تک کے لیے یہی تھا، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.